بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہمارا رب اور ہم اس کے بندے ہیں۔ بنانے والا اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز سے ایک خاص تعلق اور محبت رکھتا ہے۔ جس چیز کو ہم خود بنائیں اس سے ایک انس، تعلق، محبت فطرتاً ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو امر کن سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاصہ سے بنایا، جس میں اشارہ ہے کہ لما خلقت بیدی۔ آدم علیہ السلام کو بنوایا تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن تعبیر فرمائی ہے بیدی۔ جب شیطان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، ما منعک ان تسجد لما خلقت، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اس کو جس کو میں نے بنایا، بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بنایا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے، تعبیر یہ فرمائی بیدی کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ خالق اور مخلوق، صانع اور مصنوع کے تعلق کو بتانے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کو اس مخلوق سے ایک خاص درجے کا انس و محبت ہے۔ جبرائیل کو بھی بنایا، اسے تو نہیں کہا بیدیہ۔ اور ایک اور حدیث، جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ تو قرآن آ گیا نا، حدیث پاک، جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمندر پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دے ہم ان کو غرق کریں، زمین پوچھتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، پورا فیصلہ باد اندر چلا جائے۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اجازت دیں ہم ان سب کو ختم کر دیں، یہ تیرا کھا کے تجھ سے ٹکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم اذ انشأتہ بیدی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے، اللہ نے تعبیر فرمایا، چھوڑو پچھڑ جاؤ، چھوڑ دو میرے بندے کو، میرے ہی حوالے اسے رہنے دو، تم نہ اس کے جج بنو فیصلے کرنے کے لیے۔ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حالانکہ ساری روایات موجود ہیں کہ اللہ نے مٹی اکٹھی کروائی، اسرائیل سے مٹی منگوائی، فرشتے کو بھیجا جاؤ مٹی لے کر آؤ، وہ گیا تو مٹی نے کہا اللہ کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ، مجھے پتہ اللہ ایک مخلوق بنانے لگا ہے، جو نہیں مانے گی تو اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ سو فرشتہ واپس آ گیا، کہ کیوں نہیں لائے؟ کہا آپ کی اس نے قسم دی، میں آ گیا کہ مجھے نہ لے جاؤ۔ پھر دوسرا بھیجا، اس کو بھی زمین نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے نہ لے جاؤ، وہ واپس آ گیا، کیوں نہیں لائے؟ کہ اس نے آپ کا واسطہ دیا۔ متعدد فرشتے بھیجے، پھر اسرائیل کو بھیجا، پھر زمین نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، اللہ کا واسطہ۔ وہ کہنے لگے جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ لے کے آؤں، تو میں تو لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو لے کے آ گیا؟ کہا دیا۔ کہ اس نے تجھے واسطہ نہیں دیا؟ کہا دیا تھا۔ کہ پھر کہ میں نے کہا جس کا تو واسطہ دیتی ہے اسی کا میں بھیجا ہوا ہوں، تو مجھے تو لے کے جانا ہے۔ کہ بس تو ہی انہی کی موت کا اب فرشتہ بنے گا۔ پھر فرشتوں سے بنوایا اور تعبیر فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں سے بنا ہے، اور سارا قرآن اسی سے بھر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے میرے بندے، تمہیں کس نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ کیوں تو رب سے بیگانہ ہو گیا؟ کیوں دھوکہ کھا گیا؟ کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا؟ کوئی ماں کے جیسے ماں نہیں کہتی اے میرے بیٹے کیوں تو ہمیں چھوڑ گیا؟ اولاد اگر تھوڑا سا منہ
موڑ لے تو جیسے ماں نہیں گلا کرتی کیوں ہم سے منہ موڑ گیا؟ ہم نے تو تیرے پیشاب دھوئے، پاخانے دھوئے، تو سویا ہم جاگے، تو رویا ہم روئے، تو تڑپا ہم ساتھ تڑپے، تو کیوں ہم سے یہ معاملہ کرتا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو اب آپ اللہ سے جوڑیں اس طرح کہ ماں کی محبت تو محدود ہے اور اللہ کی بندے سے محبت لا محدود ہے، یعنی لا محدود درجے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ گلہ فرما رہا ہے، تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک، برابر دیکھ کیسے کیا ہے، فعدلک، توازن دیکھ کیسے پیدا کیا ہے۔ کوئی ہاتھ لمبا چھوٹا ہے، کوئی آنکھ چھوٹی بڑی ہو، کوئی ایک چیز ہو جس کو میں نے آگے پیچھے کیا ہو، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں کتنی خوبصورت شکل دی میں نے ماں کے پیٹ میں۔ اچھا، ایک دوسری جگہ ایک اور کو سبح، اے میرے بندے، ادھر تو یہ کہا نا کہ کیوں تم مجھے چھوڑ گیا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا؟ کوئی ہے میرے جیسا تم سے پیار کرنے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا تیری اس پکار سننے والا؟ دنیا کے بادشاہوں سے تعلق جوڑ لے تو اسے فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد تو جانا ہی پڑے گا، اس کے گھر تو جانا ہی پڑے گا۔ ٹیلی فون کرو وہ ملے نہ ملے، ٹیلی فون کرو وہ سویا ہو، ٹیلی فون کرو کہیں گیا ہو تو بھی وقت لگے گا، چلو فون پہ مل ہی جائے تو بھی فون تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے گھر تک تو جانا ہی پڑے گا۔ مجھے سنانے بلانے کے لیے تو تمہیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا پڑتا، زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا، تیرا دل بولے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک، میں آ گیا۔ تو اتنے احسان کے بعد کہ تیری ایک پکار ہے یا اللہ، ہاں، پر آدمی کو پکارنا آتا ہو۔ ابو مالکہ پر جب چور نے حملہ کیا نا قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا یا اللہ، تو ایک آواز آئی لا تقتل، اور چور نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو آواز آ رہی لا تقتل، پھر اس نے تلوار اٹھائی، کہا یا اللہ، پھر ایک شور مچا مت مارو، پھر اس نے دیکھا کوئی نہیں، پھر اس نے تلوار اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ۔ تو یہ تیسری مرتبہ ایک فرشتہ سامنے آ گیا، ایک گھوڑ سوار انسانی شکل، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ہلکا سا مارا، اس کے سینے کے پار نکل گیا، وہ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ پوچھنے کا کون ہو؟ کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، کہیں آتا ہے ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا اللہ، کانت لابواب السماء قعقع، جب تم نے کہا نا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے دروازے تھر تھرانے لگے۔ اتنا طاقتور بول ہے اس مشت خاک کا، خاکی کا، کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگے، بجنے لگے، جیسے ہوا سے آپ کے دروازے بجتے ہیں۔ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا اللہ تو ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، کھلبلی مچ گئی فرشتوں میں، دجت، شور مچ گیا، ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو تڑپ رہا ہے۔ جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا اللہ تو اللہ نے کہا میرے بندے کی پکار ہے، کون جائے گا؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج، میں جاتا ہوں۔ تو جو اللہ اس طرح سنے کہ ایک بول پر ساتوں آسمان کے دروازوں کو کھڑکھڑا دے، تو ہماری آواز تو یہاں تک، بھائی لاؤڈ اسپیکر ہو تو وہاں تک جا رہی ہے، اگر میں بولوں اس کے بغیر تو یہاں تک جائے، کوئی بھائی صاحب جیسا ہو تو شاید باہر تک چلی جائے، ہم یہیں تک جائیں بس۔ یہ کیا وہ محبوب اللہ ہے کہ ایک
ایک آواز جو چند گز سے آگے نہیں جا سکتی، اس میں ایسی طاقت بھر دی کہ ساتوں آسمان کے دروازے بجنے لگے۔